جو کوئی ہے عدوً دشمن لجبریلا جبرائیل کا فَإِنَّهُ پس یقیناً وہ، یعنی بات یہ ہے کہ وہ جو جبرائیل ہیں نزّلا انہوں نے اتارا ہے اسے یعنی قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا بنا کر، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، یعنی جو قرآن مجید سے پہلے توریت انجیل ہے وہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر اتارا ہے جبرائیل امین نے۔ اور جو کوئی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو یہود کہتے تھے کہ یہ جبرائیل دشمن ہے ہمارا، کہ یہ عذاب لاتا ہے، اور ہمارا دوست فرشتہ تو میکائیل ہے کہ وہ رزق وغیرہ کا ہے، تو وہ ہم یعنی کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے، اور ویسے بھی یعنی کہ ان کے ہاں یہ بات تھی کہ جبرائیل عذاب لانے والا فرشتہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو حالانکہ توریت میں بھی یہ بات موجود ہے، اور پہلے تمام انبیاء پر وحی جبرائیل امین ہی لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین جو ہیں یہ الہیات کے فرشتے ہیں، اور جو میکائیل ہے وہ ربوبیت کا فرشتہ ہے۔ بِإِذْنِ اللہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى اور وہ ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کا دوسرا وصف۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے توریت وغیرہ کی پہلی کتابوں کی، دوسرا وصف ہے وَهُدًى اور وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے، تیسرا وصف ہے قرآن مجید کا للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ تین اوصاف کا حامل ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے، اور یہ جبرائیل امین کی دشمنی کر رہے ہیں۔ من کانا جو کوئی ہے عدوً دشمن للہ اللہ کے لیے، اللہ کا، وملائکتہ یہ لفظ عدو جو ہے یہ صدیق کا متضاد ہے، دوست کا متضاد ہے دشمن، یعنی جو دوست نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اگینسٹ جائے گا، وہ دشمن ہوگا۔ من کانا عدوا للہ جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، یہ واؤ کا جو لفظ ہے یہ کبھی آؤ کے معنوں میں بھی آتا ہے، یا کہ وہ اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، یا کہ اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبرائیل یا کہ وہ جبرائیل کا دشمن ہے، ومیکال یا کہ وہ میکائیل کا دشمن ہے، یعنی جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے تو وہ دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ عدوٌ وہ دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ جو یہود نے نظام دیا ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ میکائیل جو ہے وہ بلند ہے اور جبرائیل اس کے نیچے اس کے ماتحت ہے، تو جو یعنی نظام اختیار کیا دنیا نے یہود کے پیچھے چل کر وہ یہی ہے کہ جن کے پاس قرآن و سنت کا وحی کا علم ہے وہ ماتحت ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس دنیا کا روزی روٹی کا معاش کا علم ہے وہ اوپر آگے، وہ فوق ہو گئے ہیں۔ جبکہ اللہ نے جو نظام دیا، جو حقیقی نظام ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل جو کہ الہی علوم کا حامل ہے، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، جس کے پاس وحی کا علم ہے، وہ فائق ہے، اور جو روزی روٹی کا علم ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جبرائیل امین کے بارے میں مطاع ثم امین، کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے جبرائیل امین کی، یعنی کہ میکائیل بھی جبرائیل امین کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہود نے کہا کہ میکائیل جو ہے نا وہ بلند فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا نظام درست کر دے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا ہے، اِلَيْكَ آپ کی جانب، آیاتٍ بینات
آیات کو واضح واضح، نشانیاں اور دلائل اور احکامات واضح واضح۔ وما یکفرو، اور نہیں انکار کرتے، بہا، اس کا یعنی ان آیات کا، آیات بینات کا، الا، ہاں مگر، الفاسقون، فاسق لوگ، فسق کہتے ہیں نکل جانے کو، یعنی کسی توڑ کو، کسی یعنی کہ اپنی حدود کو توڑ کر نکل جانا، یعنی جو لوگ یعنی شریعت کی حدود کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے ان آیات بینات کا مگر وہ جو کہ فاسق ہیں۔ اَوَ كُلَّمَا، کیا اور جب جب، عَاهَدُوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی بھی عہد، یعنی کیا یہ یہود ایسے نہیں ہیں، ان کی تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ، پھینک دیا اسے، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی ایک گروہ نے عہد کیا دوسرے گروہ نے توڑ دیا، یا سب نے عہد کیا تو ایک گروہ نے توڑ دیا بیچ میں سے۔ بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن مجید مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یہ جو یہود ہیں ان کی تاریخ ہی یہی ہے، ان کی سرشت ہی یہی ہے کہ یہ کسی عہد پر کبھی بھی قائم نہیں رہے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، رسول مصدق، رسول کا وصف ہے تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے جو، معہم، ان کے پاس ہے، یعنی جو چیز ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا رسول آیا ہے، یعنی توریت کی تصدیق کر رہا ہے۔ نابذا، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے کہ ایک گروہ نے پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، نابذا کا مفعول ہے کتاب اللہ، یعنی پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، یعنی جو کتاب انہیں توریت دی گئی تھی اسی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کہ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور تصدیق کرنا موجود تھا، اس کا حکم موجود تھا، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، تو انہوں نے اپنی کتاب، جو کتاب انہیں دی گئی تھی اسی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اور پھر قرآن مجید کو بھی تو پھینک دیا، اس کا انکار کر دیا۔ کتاب وراء ظہورہم، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی وہ ایسے بن گئے جیسے وہ جانتے ہی نہیں، یعنی توریت کو بھی وہ نہیں جانتے، ایسے ہو گئے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہ جو یہود ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، توریت کو تو پیچھے پھینک دیا، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ما، اس کی جو، تتلو، تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیطان، تلا یتلو کا معنی پیچھے پیچھے بھی آنا ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، جس کے پیچھے شیطان تھے، جس کو شیطان پڑھ رہے تھے انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ یہ شیاطین جو جادو وادو اور جو بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، یہ ان کی پیروی انہوں نے شروع کر دی۔ علی ملک سلیمان، ملک سلیمان پر، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، سلطنت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی کہ یہ انبیاء پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، اور حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، اور پھر حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا،
وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں انکار کیا تھا سلیمان نے، یعنی کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس الزام کا رد کیا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن وہ شیطان تھے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ تو شیطان من الجن والناس، جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہیں، تو وہ جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین جنہوں نے انکار کیا، جن کی پیروی ان یہود نے اختیار کر لی، یعلمون، وہ سکھایا کرتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی یعنی کہ یہ تہمتیں لگائیں کہ ان کی جو سلطنت ہے وہ جادو کے زور پر ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح، اور خود بھی وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے، یعنی یہ نہیں کہ خود کچھ اور کر رہے تھے، خود بھی وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے۔ وما انزل واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا ما انزل، واو کا عطف اتبعوا پر، کہ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما، اس چیز کی، انزلہ، جو اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بے بابلا، بابل میں، ہاروتا، ہاروت پر، و ماروتا، اور ماروت پر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ لفظ ملکین ہے، یعنی دو بادشاہوں پر، یہ انسان ہی تھے، ہاروت اور ماروت، یہ فرشتے نہیں تھے، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، اور ان کے اوپر یہ جو بھی انہوں نے جادو کا توڑ، ما انزلہ میں اس کو ابہامیہ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، یعنی کہ جو بھی اتارا گیا، اور یہ اتارا جانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے اتارے گئے، اور یہ اتارا یعنی بیماری اتاری گئی وغیرہ، وبا اتاری گئی، تو یہ اسی طرح کوئی جادو اتارا گیا، یہ جو بھی ہے نا، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس میں یہ بھی کہ ما انزل، اس سے یہ بھی بعض مفسرین نے مراد لیا کہ شاید جو جادو کا توڑ تھا وہ سکھایا، یا وہ اچھی چیزیں سکھائیں، یا یہ بھی کہ جو منہیات تھے کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا، جیسے کوئی عالم کسی عالم سے کوئی آدمی سوال کر لے کہ اچھا جی حرام کمائی کون کون سی ہے، یا حرام طریقے کمانے کے کون کون سے ہیں، اور وہ عالم اس کو تو بتائے کہ یار یہ چیزیں حرام ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، اور وہ اس سے عالم سے سیکھ کے جا کے وہی کام کرنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، وما انزل علی الملکین، کہ جو انہوں نے منہیات بتائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو انہوں نے وہ چیزیں جا کے کرنی شروع کر دیں، اپنی طبیعت اور اپنی سرشت اور اپنی فطرت کی جو گندگی کی بنا پر۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بعض مفسرین نے اس کا، جیسے امام قرطبی وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور ما کو نافیہ لیا ہے، وما انزل، اور نہیں اتارا گیا، علی الملکین، یعنی اس کو ما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین، کہ نہ تو سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا، اور نہ ہی یہ دو فرشتوں پر اتارا گیا، یعنی جادو ببابل، بابل میں، ہاروت، ہاروت پر، اور ماروت پر، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سلیمان نے کوئی جادو کیا اس نے کفر کر دیا، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ فرشتوں پر یہ اتارا گیا، یہ انہوں نے خود قصے کہانیاں گھڑ لی ہیں، اور گھڑ کے تو انہوں نے عجیب عجیب واہیات قصے، اور زہرہ ستارے کا، یعنی کہ وہ سارا جو ان کے قصے ہیں کہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ یہ بدکاری میں پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ جو فرشتے ہیں لا یعصون، وہ معصیت نہیں کرتے، اور یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی جانب یعنی کہ کسی معصیت کی نسبت کرنا یہ ٹھیک نہیں بنتا، تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ بات کہی، وما انزل علی الملکین۔ اور قرآن مجید
جو اللہ کا کلام ہے وہ بیک وقت کئی پہلوؤں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. وہ بیک وقت یہود کے اندر جو جادو ٹونے کی تاریخ اور دلچسپی اور ان کے اندر اس کی محبت ہے اس کا بھی انکار رد کر رہا ہے، اور جو انہوں نے الزام تراشی کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کا بھی رد کر رہا ہے، اور اسی طرح جو انہوں نے اللہ کے ذمے باتیں لگا دی ہیں کہ فرشتوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ اس کا بھی رد کر رہا ہے. تو بیک وقت قرآن مجید ساری چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو ہم انسان ایک مفہوم کو لے کر چلتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مفہوم دوسرے کی نفی کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ تمام مفہوم بیک وقت ٹھیک بھی ہوتے ہیں. وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما بس بات یہ ہے، نحن فتنتن ہم ایک آزمائش ہیں. یعنی ہمیں جو یہ منہیات کا علم دیا گیا ہے کہ یہ کام حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے، تو یہ دیکھو یہ تم جو سیکھ رہے ہو نیت اپنی درست رکھو کہ ہم فتنہ بھی ہیں. فلا تکفر، تو کہیں تو سیکھ کر کفر نہ اختیار کر لینا. یعنی وہ اس کو نصیحت بھی کرتے تھے کہ یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو کہیں تم اس کو جا کر خود ہی اختیار نہ کر لینا. فلا تکفر، تو یہ فرشتے. تو بعض نے جن علماء نے یہ کہا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانَ، اور وہ نہیں جادو سکھاتے تھے شیاطین، من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ اس پر واضح بھی کر دیتے تھے، کہہ بھی دیتے تھے، انما نحن فتنہ، بس بات یہ ہے کہ ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کرنا. یعنی اس کو ایمان سے جادو سکھا کر نکال بھی دیتے تھے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہتے بھی تھے، یعنی اس کو کفر میں پکا کرنے کے لیے، یعنی استہزاءً طنزاً یہ بات بھی کرتے تھے کہ کہیں واپس نہ آ جائے ایمان کی جانب، تو اس کو کفر میں پکا کرنے کے لیے طنزاً اور استہزاءً یہ بات بھی کرتے تھے کہ فلا تکفر انما نحن فتنہ فلا تکفر. سکھاتے وہ شیاطین ہی جادو تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑا واضح کہا نا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو یہاں پر پھر یہ تثنیہ بمانے جمع کے ہے. وَمَا يُعَلِّمَانَ، اور وہ شیاطین جادو نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، بس بات یہ ہے کہ ہم تو فتنہ ہیں، پس تو انکار نہ کر دینا. فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر وہ سیکھا کرتے تھے، یعنی وہ جو یہود ہیں وہ سیکھا کرتے تھے، منہما ان سے، شیاطین سے، ما وہ جو یفرقون جدائی ڈال دیتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء شخص کے درمیان، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی پھر وہ اتنے بدطینت تھے اور اتنی ان کی یعنی کہ گندی فطرت ہو گئی تھی کہ وہ سیکھ کر اپنے ہی لوگوں میں یعنی میاں بیوی کے درمیان افتراق ڈالا کرتے تھے. وما ہم، حالانکہ نہیں وہ، بضارین نقصان دے سکنے والے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس جادو کے ساتھ. یہاں پہ پھر ہم اور بضارین جمع کے صیغے آ گئے، من احدن کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت ہی سے ایسا ہو سکتا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھ رہے تھے، ما جو کہ یضرہم انہیں نقصان دے رہا تھا یا انہیں نقصان دیتا تھا، ولا ینفعہم اور وہ انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا. تو یہود کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم کیا بات
باتیں کرتے ہو اپنے ایمان کی اور اپنے اس کی کہ تم تو وہ سیکھتے رہے جو تمہیں نقصان دیتا تھا اور تمہیں فائدہ بھی نہیں دیتا تھا، اپنے ہی معاشرے میں یا اپنے ہی گھروں کو توڑتے تھے، اپنے ہی خاندانوں کو برباد کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جان چکے تھے، قد عَلِمُوا انہوں نے جان لیا تھا، لمن البتہ لام تاکید کا ہے، من جس نے اشتراہ خریدا اسے، حاصل کیا اسے، یعنی جس نے سحر کو حاصل کیا، جادو کو جس نے لے لیا، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی وہ یہ بات جان بھی چکے تھے کہ جس نے جادو سیکھ لیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ جادو کرنے کے لیے کفر لازمی ہے، جادو سیکھنے کے لیے کفر لازمی ہے، تو جب کفر کر لیا، جادو سیکھ لیا، تو اب آخرت میں تو اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہی لیے آخرت ہے۔ تو کہا کہ والا بئسا، اور البتہ برا ہے، ما جو کہ شرعو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو جس چیز کے بدلے انہوں نے بیچا ہے، کفر کے بدلے، جادو کے بدلے، جہنم کے بدلے، وہ تو بہت بری چیز ہے۔ لو کانو کاش ہوتے وہ، یعلمون علم رکھتے، جانتے، پہلے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ وہ جان چکے تھے، آخر میں کہا لو کانو یعلمون کاش وہ ہوتے علم رکھتے۔ ایک علم ہے جو انسان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے اور عمل صالح اس کا، تو یہ علم نور ہے، اور جو علم انسان کے اعمال کو نہیں درست کرتا، وہ علم پھر اس کے لیے نور نہیں ہے، وہ تو پھر اس کے لیے گمراہی ہے۔ تو وہ علم جو فقط معلومات کی حد تک ہے، کہ معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، یعنی کہ وہ معلومات کی حد تک علم جو کہ عمل میں نہیں آتا، تو وہ علم نہیں ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو کہ عمل کو بدلے اور عمل صالح پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفع دینے والا علم دے۔ اس کو کہا لو کانو یعلمون کاش ہوتے وہ علم رکھتے۔ ولو انہم اور اگر یہ کہ وہ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، لمثوبۃ لازماً بدلہ، لمثوبۃ یعنی لازماً بدلہ، یعنی جو وہ بدلہ دیے جاتے، لأصیبوا لازماً وہ بدلہ جو کہ وہ بدلہ دیے جاتے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، خیر وہ بہتر ہوتا۔ لو کانو کاش ہوتے وہ یعلمون علم رکھتے کہ جو آخرت میں بدلہ ہے وہی اصل بدلہ ہے۔ یا اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں بھی یعنی یہ نفع دینے والا علم اور آخرت کا جو بدلہ ہے، آخرت کے لیے عمل کرنا، وہ ہمیں نصیب فرمائے۔